کیسا فینومینا ہے. کیا دوسرے بھی آرگینک میں یہ ہوگا سب کچھ؟ کیا دوسرے آرگینک میں یہ ایسا ہوتا ہوگا؟ ہم لوگ کچھ نہیں کہہ سکتے. انسان میں تو ہوتا ہے کہ بنا ٹکرائے آواز کیسے پیدا ہوتی ہے. یہ میرا ہاتھ چل رہا ہے، آواز تو نہیں آ رہی ہے، لیکن ہماری جسم میں ایسا ہوتا ہے کہ بنا ٹکرائے آواز پیدا کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بنا ٹکرائے آواز پیدا ہو جاتی ہے. سائنس نہیں مانتی اس کو، کہتے ہیں نہیں جسم ٹکرائیں گے تو آواز پیدا ہوگی، جسم ٹکرائیں گے نہیں تو آواز کہاں سے آئے گی. لیکن اس کا جنہوں نے ایکسپیرئنس کیا ہے آواز بالکل ایک کوئی جسم نہیں ٹکرا رہا، آواز پیدا ہو رہی ہے. تو یہ کلاسک نمونہ ہے انسانی وجود کا کہ میرے اللہ نے کیا چیز بنا دی ہے. اس کے پرنسپل الگ ہیں، لیکن یہ سب کچھ تو اس وقت پتہ چلتا ہے جب آپ اس ٹول کو استعمال کریں گے جس سے یہ جاننا ممکن ہو پائے گا. جس طرح سے چھوٹے جراثیم کو دیکھنے کے لیے آپ خوردبین استعمال کرتے ہیں، ویسے بڑے ہوتے ہیں آپ کو پتہ نہیں چلتا. آپ نے کبھی دہی کو دیکھا ہے خوردبین سے؟ آپ کھا ہی نہیں سکتے اگر دہی کو خوردبین سے دیکھ لیں گے، نہیں کھا سکتے. دہی جب خوردبین سے آپ دیکھتے ہیں نا تو چھوٹے چھوٹے کیڑوں کے گچھے بڑے ہوتے ہیں، کیڑوں کے گچھے ہوتے ہیں. دہی آپ دیکھیے خوردبین سے آپ کھائیں تو آپ کے چمچ میں سارے کیڑے آ جائیں، کھا رہے ہیں آپ دیکھ. لیکن ٹول استعمال کیا سب کچھ پتہ چل گیا. خوردبین ٹول کے طور پہ استعمال کی. تو یہی انسانی عقل و فہم ہے کہ یہ ٹول استعمال کرنے سے سب کچھ پتہ چل جاتا ہے. لیکن اگر یہ ٹول استعمال نہ کرے، اسی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرے تو سمجھ نہیں آئے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی وجود کو سمجھنے کے لیے، آپ کو اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے ایسے گائیڈ کی ضرورت پڑتی ہے جو آپ کا ٹول بن سکے. پھر آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی کہ آپ کا وجود ہے کیا. لیکن اگر آپ خود کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ تو اللہ کا نظام ہے، کیسے سمجھیں گے بنا گائیڈ کے؟ اگر بنا گائیڈ کے سمجھ آ جاتی تو نبی پیغمبر رسول کیا کیوں آتا؟ اس کا مطلب ہے ہر چیز کی موجودگی تو تھی، انسان تو مکمل تھا. جب انسان سویلائزڈ ہو کر مکمل ہو گیا تو اب اسے سمجھ آ جانی چاہیے ہر چیز کی. لیکن نہیں، جیسے ہی مکمل ہوا نبی پیغمبر رسول اور پھر آخری نبی اس دنیا میں آئے. اس دنیا میں آئے لوگوں کے گائیڈ بن کر. جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مکمل انسان ہو تو اسے بھی گائیڈ کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ گائیڈ جو ہے گائیڈ وہ بھی جانتا ہے جو آپ نہیں جانتے، اور وہ سب کچھ وہ وہاں سے لے کر آیا ہے جہاں تک آپ کو اپروچ نہیں ہے، آپ میں تقویٰ اتنا نہیں ہے، آپ اس قابل نہیں ہیں کہ نیچر کی زبان کو سمجھ سکے، نیچر کے اس زبان کا احاطہ کر سکے. وہ اسے حاصل ہے. سو اس نے ایسا ہی کیا کہ وہ سب کچھ لیا، پھر اللہ نے اسے گائیڈ کا نام دیا. وہ گائیڈ بنا. وہ گائیڈ اس کا نہیں ہے کہ آپ کو گلیاں بازار بتائے گا یہ ہے یہ. وہ گائیڈ اس کا ہے کہ آپ کے وجود کو وہ سمجھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، آپ کو وجود سمجھنے میں مدد دینے میں وہ آپ کا گائیڈ بن جائے. تو ہمیں ایک گائیڈ کی ضرورت پڑتی ہے جو ہمیں وہ بتائے جو کسی کو نہیں پتا سوائے اس گائیڈ کے، وہ دکھلائے جو کسی نے نہیں دیکھا سوائے اس گائیڈ کے. تو وہ ہمارا ٹول ہے. ہم اس سے آسانی سے وہ سب کچھ سمجھ سکتے ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہے، جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا، جو ہمارے علم کے احاطے میں نہیں آتا، جو ہمارے آرگنز کے علم میں نہیں آتا،
وہ اس کا گائیڈ بنے گا. وہ ایسا گائیڈ ہے جو آنکھوں کی صلاحیتوں کے فن سے واقف ہے, کانوں کی صلاحیت فن سے واقف ہے. وہ آنکھوں کو وہ صلاحیت دیتا ہے کہ اندھیرے میں بھی دیکھ لیں, کانوں کو وہ صلاحیت دیتا ہے کہ خاموشی میں بھی سن لیں. وہ آپ کے وجود میں, آپ کے وجود سیلز میں جو اربوں خربوں ٹریلینز میں ہیں, ہر سیل کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے کہ وہ کسی کے دل کی دھڑکن کے ساتھ چلنے والے خیالات کو بھی سمجھ سکے. ایسے ٹول کو تو پھر واقعی نیچر کا ایک گفٹ سمجھنا چاہیے. اس لیے گائیڈ کے بارے میں ہمیں اس طرح ہی سمجھنا جاننا ہے کہ وہ گائیڈ جو اللہ کا نظام ہمیں دیتا ہے, اللہ کے نظام کا گائیڈ ہے, اسے سے کوئی سروکار نہیں. خاموشی ہے یا اندھیرا ہے. وہ کہتا ہے تم کہو صحیح, خیال میں کچھ کہو, میں سن بھی لوں گا, جان بھی لوں گا, سمجھ بھی جاؤں گا. تو ایسے گائیڈ جو ہوتے ہیں وہ نیچرل گائیڈ ہوتے ہیں. ہمیں ایسے گائیڈ کی وجود کو جاننے سمجھنے کی ضرورت ہے.